ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر، اور آپ سے میری وہی ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں۔ موضوع ہے امپلائمنٹ ویزا، آفر لیٹرز، وزٹ ویزا اور وہاں پر جو صورتحال ہے اس وقت جابس کی، یو اے ای کی، یہ موضوعات ہیں، ان پر گفتگو ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ ایک جو سیزنل فلو ہوتا ہے نا ہر سال عام حالات میں بھی، خاص طور پر ہمارے علاقوں میں جب موسم اچانک تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی گرمی سے اچانک راتیں جو ہیں وہ سرد ہو جاتی ہیں، تو وہ ہر سال فلو پھیلتا ہے، اور بدقسمتی سے اس فلو کے تھوڑے بہت آثار میرے اوپر بھی ہیں، لیکن لوگ گھبرا جاتے ہیں کیونکہ ہر سال فلو ہوتا تھا لوگوں کا، نزلہ زکام جسے ہم کہتے ہیں، گلا خراب ہونا، یہ معمول کی بات تھی۔ لیکن یہ دوسرا سال ہے، کسی کو چھینک بھی آ جائے تو اس کے ارد گرد والے لوگ بھی گھبرا جاتے ہیں، وہ خود بھی گھبرا جاتا ہے۔ گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عام حالات میں آپ جو شاندہ پئیں، کہوا پئیں انشاءاللہ، اور وائٹامن سی کے جو ہوتے ہیں، جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں، وائٹامن سی کے اورنج جوس پئیں، تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات، وہی انڈورسمنٹ جو شملہ ٹریولز کے حوالے سے، وہ آپ بیک گراؤنڈ پہ آپ ان کا چھوٹا سا کلپ یا ایڈ دیکھ رہے ہوں گے، آپ میرا ریفرنس دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی وہ ہر قسم کی رہنمائی کریں گے۔ اب آتے ہیں جناب بہت سے سوالات جو آج میں دیکھ رہا تھا، اور سوالات کیا تھے کہ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ جی ان کے پاس جو لیٹر ہے، میں اس پر بھی آؤں گا، جو امپلائمنٹ ویزا ہے اس کی ایج کے حوالے سے بھی۔ ایک صاحب نے مجھے کیا کہتے ہیں اپنا ایک لیٹر بھیجا، آفر کا لیٹر۔ اب میں ان کا ظاہر ہے میں نام نہیں لے سکتا، نہ میں اس لیٹر کا عکس یا تصویر آپ کو دکھا سکتا ہوں، کیونکہ اس کی میرے پاس اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ اجازت دیں گے تو اگلی کسی ویڈیو میں وہ بھی دکھا دوں گا۔ اب انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ میری رہنمائی کریں کہ یہ جو امپلائمنٹ آفر لیٹر ہے، کیا یہ فیک ہے یا اوریجنل ہے؟ اب بظاہر وہ جو لیٹر ہے وہ 100% اوریجنل دکھ رہا تھا۔ جب میں نے اس کو پڑھا، یعنی شروع سے لے کر آخر تک، تو اس میں اتنی غلطیاں تھیں انگریزی کی، گرامر کی غلطیاں تھیں، سپیلنگ مسٹیکس تھیں۔ اب عام طور پر جو بڑی کمپنیاں ہیں، جب وہ اس طرح کا لیٹر آفر کرتی ہیں، امپلائمنٹ لیٹر یا آفر لیٹر جسے آپ لوگ کہتے ہیں، تو وہ بڑی چھان بین، ان کے پاس باقاعدہ ایک ٹیمپلیٹ یا ایک پروفارما یا جو بھی آپ کہہ لیں ایک بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں انہوں نے صرف نام، وہ پوسٹ یا ڈیزگنیشن اور سیلری چینج کرنی ہوتی ہے، باقی سارے جو سلسلے ہوتے ہیں یا باقی جو ساری مراحت ہوتی ہیں وہ سیم ہوتی ہیں۔ اب اس میں وہ جو کمپنی ہے، اس میں آپ یقین کیجئے کہ کم از کم 4 جگہوں پر میں نے دیکھا کہ اس میں بہت ساری غلطیاں تھیں انگریزی کی۔ تو میں نے کہا کہ یہ اتنی بڑی کمپنی اور اس کی اتنی غلطیاں جب انگریزی کی آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں پھر وہ ایسی کمپنی، تو میں نے ان صاحب سے میں نے رابطہ ای میل پہ میں نے ان کو جواب دیا۔ میں نے کہا جی میرے پاس کوئی اس طرح کا میکنزم نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ میں آپ کو 100% بتا سکوں کہ آپ کا اپائنٹمنٹ لیٹر اصلی ہے یا فیک ہے۔ اپائنٹمنٹ نہیں، آفر لیٹر۔ لیکن اس میں اتنی غلطیاں ہیں کہ اس سے مجھے یہ احساس ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر میں نے ان سے درخواست کی، میں نے کہا جی اگر آپ نے پیسے ادا نہیں کیے تو پیسے ادا مت کیجیے گا۔ اس طرح کے آفر لیٹرز آتے ہیں، مافیاز کام کر رہے ہیں، اس پہ سٹیمپ لگی ہوگی، اس پہ کمپنی کا لیٹر ایڈ ہوگا، بڑا زبردست قسم کا، لیکن کہیں نہ کہیں چور جو ہے نا، چور کہیں نہ کہیں وہ پکڑا ضرور جاتا ہے۔ خیر یہ تو ہو گئی آفر لیٹر۔ ہاں، اور آپ لوگوں سے بھی میری درخواست ہے، اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کے آفر لیٹرز آئیں
تو آپ براہ مہربانی اپنے کسی دوست سے، اپنے عزیز سے، اپنے کسی رشتہ دار سے، کسی بھی جاننے والے سے اس کی تصدیق کروا لیں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ بظاہر آپ کو وہ صحیح معلوم ہوتا ہے لیکن اس میں کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں جناب امپلائمنٹ ویزے کے حوالے سے۔ امپلائمنٹ ویزے میرے بھائیوں، جس کو آپ ورک ویزا بھی کہہ سکتے ہیں، وہ جاری ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ مطلب ایک 25 سال کا نوجوان ہے اور وہ ہنرمند ہے، اپنی فیلڈ میں وہ تجربہ رکھتا ہے، اس کے پاس ماضی میں یو اے ای میں کام کرنے کا تجربہ ہے، بے شک وہ پاکستان میں جدھر بھی ہے، آج کل وہاں پہ امپلائمنٹ جو لیٹرز ہیں وہ جاری ہو رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو بڑے وثوق سے اور باخبر ذرائع کے حوالے سے بتا رہا ہوں، یہ میرے پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میرے ساتھ بہت سے لوگ اس طرح کی چیزیں شیئر بھی کرتے ہیں، اور وہ امپلائمنٹ ویزا کہہ لیں، امپلائمنٹ لیٹر تو نہیں کہنا چاہیے، امپلائمنٹ ویزے جاری ہو رہے ہیں، اور امپلائمنٹ ویزے والوں کو اب یو اے ای جانے کی اجازت بھی ہے، بشرطے کہ وہ مروجہ جو اس میں جو کیا کہتے ہیں طریقہ کار ہے، یہ شرائط ہیں، وہ پوری کرے۔ اب وہ طریقہ کار کیا ہے آپ سب کو معلوم ہے، شرائط کیا ہیں آپ سب کو معلوم ہے، جن کو معلوم نہیں میں مختصراً بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کا ویکسینیٹڈ ہونا ضروری ہے، اور ویکسینیشن کے 14 دن کے بعد آپ یو اے ای جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو وہاں جانے کے لیے اپروول، جی ڈی آر ایف اے کی اپروول بھی درکار ہوگی بعض کیسز میں، اور بعض کیسز میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ آئیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ ان کے پاس پہلے تو جاب تھی لیکن جون میں ان کا ویزا ایکسپائر ہو گیا یا جولائی میں ویزا ایکسپائر ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اب وہ ایکسپائر ویزا جو ہے وہ ان کی کمپنی ہی اس کو رینیو کر سکتی ہے یا اس کی رینیول کی اپلیکیشن دے سکتی ہے، میں یا آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر کمپنی یہ کام نہیں کر سکتی اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا ہنر ہے کہ آپ وہاں پر آپ کے کانٹیکٹس ہیں، تو پھر آپ اس طرح کریں، آپ وزٹ ویزے کے لیے اپلائی کریں، جس کو ٹورسٹ ویزا بھی کہتے ہیں، سنگل انٹری 30 دن کا ویزا، اس کے لیے آپ اپلائی کریں اور پھر آپ وہاں پر جائیں اور پرانی کمپنی سے رابطہ کریں۔ ممکن ہے آپ کو پرانی کمپنی میں جاب مل جائے، اگر پرانی کمپنی میں آپ کو جاب نہیں ملتی تو ممکن ہے آپ کسی نئی کمپنی میں آپ کو جاب جو ہے وہ مل جائے۔ ایک بات میں واضح کرتا چلوں کہ ان دنوں یو اے ای بالعموم عام طور پر اور دبئی بالخصوص وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں نئی نوکریاں نکلی ہیں جو کہ اویلیبل ہیں۔ اب ان لوگوں کے لیے پرابلم یہ ہے کہ وہ ورک ویزا، امپلائمنٹ ویزا نکلوانے کے لیے ان کو بہت زیادہ یعنی تگ و دو کرنا پڑتی ہے، تو اور پھر یہ ہے کہ جی پاکستان سے اس میں ٹائم لگ جاتا ہے، یا پاکستان نہیں کسی دوسرے ملک سے۔ ان کی کوشش اور خواہش یہ ہے کہ وہ لوگ جو یو اے ای کے اندر موجود ہیں، جن کے پاس مناسب تجربہ ہے، وہ لوگ ان کو ہائر کرنا، ان کو ہائر کرنے کو پر ترجیح دیتے ہیں۔ لہذا میری آپ سے یہ اب ان دنوں میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب گھبرانا نہیں ہے، حالات دن بدن بہتر ہو رہے ہیں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔